मैं हूं सगीर चौधरी और आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कच्चे के डाकुओं की कार्रवाइयों के हवाले से। पिछले दिनों आपने एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या देखा और सुना कि उसमें 12 पुलिस एहलकारों की शहादत हुई कच्चे के डाकुओं से जो है वो फायरिंग के नतीजे में, और जो 12 एहलकार थे वो लुक़मा अजल बन गए। और इसके अलावा उन्होंने एक एहलकार को अगवा किया, जिसे बाद-अज़ां जो है वो एक मुबैना तौर पर एक गिरफ़्तार डाकू की बाज़ियाबी के बदले जो है वो उसकी रिहाई मुमकिन हो सकी, जिसको क्रेडिट जो है वो पंजाब पुलिस की जानिब से लिया जा रहा है। नाज़रीन, इसमें हम बहुत अहम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं आपसे कि जो कच्चे के डाकुओं से वहाँ पर पुलिस नबर्द आज़मा रहती है और वो मोर्चाज़न रहती है वहाँ पर, उनको किन मसाइल का सामना है, और बिलख़ुसूस ये जो वाक़या हुआ हालिया जिसमें 12 एहलकारों की शहादत हुई, ये किसकी नेगलिजेंसी थी और क्या नाक़िस हिकमत अमली थी जिसकी बदौलत ये इतना बड़ा एक अज़ीम एक सानहा जो है वो पेश आया। और इसको अभी भी जो है वो हुकूमती सतह पर और सिर्फ बयानात की हद तक जो है वो इसको लिया जा रहा है, लेकिन संजीदगी से इसको नहीं लिया जा रहा। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि वहाँ पर हुआ क्या, एक्चुअल हुआ क्या था, और क्या एसओपी के मुताबिक पुलिस को वहाँ पर इस तरीके से जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था, और इसकी ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है। दो तीन चीज़ें हैं जो हम आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये कि जो वहाँ पर एहलकार 2 गाड़ियों में गए थे, बेसिकली वहाँ पर उनका वहाँ इस तरीके से जाना जो है वो एसओपी की सरीहन ख़िलाफ़ वर्जी थी, और ख़ुसूसी तौर पर वो बिल्कुल कांस्टेबल थे, पंजाब कांस्टेबलरी से उनका ताल्लुक़ था, और उनको वहाँ पर भेज दिया गया। जबकि एसएचओ साहब जो थे वहाँ माचका के थाने के, वो उस वक्त मौजूद ही नहीं थे, चूँकि उनको डीपीओ ने कॉल करके बुला लिया था मीटिंग के लिए। जिस तरह के ऑफिसर जो हैं वो अमूमी तौर पर मीटिंग खेलते हैं, और उनको भी मीटिंग के लिए बुला लिया गया, लेकिन वो मीटिंग भी नहीं हो सकी। तो इसके बाद जो एसएचओ साहब थे वो वहाँ पर नहीं पहुँच सके, और उनको इल्म ही नहीं था कि ये जो उनकी नफरी है, जो उनके अंडर कंट्रोल या अंडर कमांड नफरी है, वो कहाँ जा रही है और उनके साथ क्या हुआ है। इसी तरीके से जो डीपीओ साहब थे वहाँ पर, उनको भी इस चीज़ के बारे में कोई आइडिया या कोई इल्म या मालूमात नहीं थी कि वहाँ पर उनके जो जवान हैं वो कच्चे के इलाके में, माचका के इलाके में वहाँ पर चले गए हैं 2 गाड़ियों में, और उनके साथ वेपन्स वगैरह भी नहीं है। और इसके अलावा आरपीओ को तो खैर उसका इल्म ही नहीं था। तो नाज़रीन, वो जब एहलकार वहाँ जाते हैं तो उनके पास सिर्फ 2 गाड़ियाँ हैं। एक गाड़ी जो है वो 4x4 है एलीट की, दूसरी जो है वो गाड़ी वो बिल्कुल एक सिंपल डाला है, और उसमें वो बैठ के वहाँ पर जाते हैं। फिर चूँकि एक ये भी बड़ी अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस मौसम में तो वहाँ पर ऑपरेशन वैसे ही साजगार नहीं होता, क्योंकि गन्ने का जब वो काश्त का टाइम होता है या वो उसकी पैदावार जो है वो होती है, तो उसमें छुपने के लिए डाकुओं को वो आइडियल जगह होती है। तो इस सूरत हाल में ऑपरेशन बिल्कुल नहीं किया जाता, चूँकि वो उस इलाके को जानते भी हैं, चूँकि वहाँ पर वो रहते हैं, तो उनका अपना एरिया होता है। तो वहाँ पर उनको छुपकर हमला करने में बड़ी आसानी होती है। इसलिए पुलिस की ये हिकमत अमली होती है कि जब ये गन्ने की काश्त हो जाए, ताकि वहाँ पे उनको पनाह के लिए कोई ऐसी जगह ना मिले, प्लेन एरिया ज़्यादा हो, तो वो बआसानी जो है वो उनसे जो है वो जो टारगेट है वो हासिल किए जा सकते हैं। एक तो पहली बात ये है कि वहाँ पर इस मौसम ही जो है वो साजगार नहीं था। दूसरा ये कि चूँकि बारिशों का सीज़न है, तो ये अमूमी तौर पर वहाँ चूँकि है ही कच्चे का इलाका, उसका नाम ही कच्चे का इलाका है, तो वहाँ पर कोई मेटल रोड तो है नहीं। तो आपने जो है वो कच्चे के रास्ते में जो टूटे फूटे रोड होते हैं वहाँ पर, और फसलों से गुजर के जाना होता है। तो वहाँ पर कीचड़ था, बारिश हुई थी, जो कि पता भी था कि पहले बारिश हुई है, तो वहाँ पे जो एहलकार वो चले गए। तीसरी बात ये है कि वहाँ पर जो पुलिस एहलकार है वो आप देखा भी आपने कि वीडियो बना रहे हैं और अपनी टिकटॉक बना रहे हैं, और अपनी एक वो वहाँ पर मौजूदगी का इजहार कर रहे हैं। लेकिन चूँकि ये वहाँ पर सिग्नल आते हैं और उनकी वो जो भी वीडियोज़ हैं वो वायरल भी होती हैं, तो लाजमी बात है अगर उनकी वीडियो वायरल्स होती हैं
تو اس میں جو ہے وہ ان کو ڈاکوؤں کو بھی ان کو دیکھنے میں، ان کو تلاش کرنے میں یا ان کی وہاں پر موجودگی کے حوالے سے علم ہوتا ہے۔ اس لیے وہاں پر جو ہے وہ ایسی ایکٹیویٹی تو آپریشن میں بالکل ایس او پی کے خلاف ہے کہ آپ وہاں پہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کریں۔ گو کہ وہ اب دنیا میں نہیں رہے، انہوں نے شہادت پائی ہے اور ہم سب ان کے خاندان کے ساتھ غم میں برابر کے شریک ہیں، لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں آفیسرز کی، جنہوں نے کمانڈ کرنی ہوتی ہے، جن کی انڈر کمانڈ جو ہے وہ کانسٹیبلری چلتی ہے یا وہاں پہ جو اہلکار ڈپیوٹ ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں اور ان کی انسٹرکشن پہ چلتے ہیں۔ جب بھی وہاں پہ وہاں پہ موومنٹ ہوتی ہے تو باقاعدہ طور پر یہ ایس او پی ہے کہ وہاں جو ہے وقت بند گاڑی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایک کانوائے ہوتا ہے جو ان کو ساتھ ایک لیئرز کی صورت میں وہاں تک لے کے جاتے ہیں جہاں بھی جانا جو ہے وہ ان کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ماشکا کا علاقہ ہے اس میں کیمپ 2 بھی بنا ہوا ہے، جہاں پہ 30 سے 40 اہلکار جو ہیں وہ ڈیوٹی دیتے ہیں، اور ان کی جو ڈاکوؤں کی موومنٹ ہے اس کو سلو کرنے کے لیے یا روکنے کے لیے وہاں پر وہ کیمپ 2 بنایا گیا ہے تاکہ ڈاکو جو ہیں وہ آزادہ نہ موومنٹ نہ کر سکے۔ وہ کسی حد تک افیکٹو ضرور ہے لیکن اس کی حالت زار جو ہے وہ بھی بہت ہی ابتر ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو بیسک بات یہ ہے کہ ناظرین دیکھیں اب اس واقعے کو کتنے دن گزر گئے، اتنی جانوں کا ضیاع ہوا، ہماری جو ہے وہ پولیس کی ریٹ چیلنج ہو رہی ہے، پوری دنیا میں ہماری جو ہے وہ ایک یہ واقعہ بدنامی کا باعث بھی بن رہا ہے کہ چند مٹھی بھر ڈاکو جو ہیں وہ جو ہے وہاں پر آپے سے باہر ہیں اور وہ کس طرح سے حملے کر رہے ہیں پولیس فورس پر اور ان کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں، اور ہم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور ان کو ہم نے ابھی تک جو ہے ان کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آئی جی صاحب ہیں، یہ ان کی اخلاقی فرض بنتا تھا کہ ان کو ریزائن دے دینا چاہیے تھا کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا، لیکن وہ وہاں پہ جا کے بھی وہی اسی طریقے سے اپنے وہ بیان دے رہے ہیں اور ٹک ٹاک پہ ہی وہ ساری چیزیں ان کی بھی وائرل ہو رہی ہیں۔ آج تک جو ہے وہ آئی جی صاحب اس جائے وقوع پر نہیں پہنچے، صرف آئی جی صاحب ہی نہیں ہے بلکہ دیگر جو آر پی او صاحبان ہیں، جو ایڈیشنل آئی جی صاحب ہیں یا کوئی بھی اور بڑا افسر ہے، وہ جائے وقوع پر ہی نہیں پہنچا جہاں پر یہ وقوع اتنا بڑا سانحہ ہوا۔ تو سب سے پہلے تو افسر جائے وقوع کا جائزہ لیتے ہیں کہ وہاں پر یہ جو پولیس ہے اس کی ناکامی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ پولیس وہاں پر جانا نہیں چاہتی۔ اگر اتنا بڑا سانحہ ہوا تھا تو پولیس کو فوری طور پر جو ہے رسپانس کرنا چاہیے تھا اور ایک منظم طریقے سے جائے وقوع کا جائزہ لیا جاتا، وہاں پر جو ہے وہ نفری ڈپلائیڈ ہوتی، اور ایک اب تک جو ہے وہ ان ڈاکوؤں کو اسٹرانگ میسج جانا چاہیے تھا۔ دوسرا یہ کہ وہ ٹک ٹاک پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، ڈاکو جو ہیں وہ وزارت داخلہ کے نمائندے سے باتیں کرتا وہ نظر آ رہا ہے، اور وہاں پہ وہ یہ باقاعدہ اپنے جو تحفظات ہیں وہ بتا رہا ہے کہ جی دیکھیں یہ غلط آپ نے ہمارے سر کی قیمت لگائی ہے، ہم تو ڈاکو ہیں ہی نہیں، ہم تو کسی اور کاز کے لیے وہاں پر ہم نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، اور جو اصل ڈاکو ہیں وہ آپ اس میں ان کے نام شامل ہی نہیں کر رہے، اور اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو پھر آپ جو ہیں وہ جائیں اور جا کے لوگوں کو جو مستحق ہیں ان کو تقسیم کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ویڈیو آپ وائرل ہوئی یا دیکھتے ہیں آپ کہ وہ پولیس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں یہ ڈاکو کہ جی یہ جو اسلحہ ہے وہ ہم پولیس سے ہی لیتے ہیں، پولیس جو ہے وہ ہماری معاونت کرتی ہے، چونکہ ہم تو فصلوں میں چھپے ہوتے ہیں، ہمارے ایریا میں تو کوئی ایسی اسلحے ساز فیکٹری ہے ہی نہیں جس سے ہم جو ہے وہ اسلحہ خرید سکیں، تو اسلحہ ہمیں ادھر سے ملتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے کہ اسلحہ ان کو کہاں سے آتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ 3 صوبے بھی جو ہے انوالو ہیں، وہ ایک چھوٹا سا علاقہ نہیں بلکہ بہت بڑا علاقہ ہے۔ دوسرے اس میں سیاسی اثر و رسوخ جو ہے وہ بھی آ جاتا ہے۔ تو ابھی تک جو ہے وہ صرف ایک ڈی پی او کی تبدیلی، چونکہ ڈی پی او کا کیا ہے، ڈی پی او تو کل کسی جگہ پہ اور پوسٹ ہو جائے گا، اس کو کسی جگہ پہ اور پوسٹنگ مل جائے گی، اس کو کون کہے گا پوچھے گا۔ بیسک چیز جو ہے اس پہ آر پی او کو مستعفی ہونا چاہیے تھا یا آر پی او کو ہٹایا جانا چاہیے تھا۔ جو آر پی او بہاولپور ہیں اس کے ذمہ دار ہیں، اور باقاعدہ آئی جی بھی اس کے ذمہ دار ہیں، ان کو بھی اس کی ذمہ داری لینی چاہیے تھی، لیکن اس واقعے کی ابھی تک کوئی ذمہ داری نہیں، وہی فرضی بیانات ہیں، اور اس سارے سچویشن پہ پنجاب پولیس کا جو مورال ہے وہ بڑا ڈاؤن ہو رہا ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ آئندہ آنے والے وقت میں بڑی خطرناک بھی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے پنجاب پولیس کو مؤثر حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے، اور ناظرین اس میں خصوصی طور پر اربوں روپے کا بجٹ جو ہے وہ بھی لگایا گیا آپریشن کے نام پہ۔ تو کیا ہوا یہی کہ ہمیں 12 جو اہلکار تھے بے گناہ ان کی شہادت کی صورت میں
ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑا، اور اگر پولیس نے مؤثر اقدامات نہ کیے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑا نقصان بھی ہو، چونکہ ڈاکو وہاں پہ بڑے طاقتور ہیں اور ان کا ایک بڑا وسیع نیٹ ورک ہے، ان کا جو موبائل فون ہے وہ بھی آپ ٹریس نہیں کر سکتے، تو کیسے آپ ان کو پکڑیں گے؟ تو یہ ساری صورتحال ہے، اور اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ پولیس، پنجاب پولیس اور پنجاب پولیس کو اپنا امیج بہتر بنانے کے لیے اور ان ڈاکوؤں کے خلاف مؤثر کارروائی کے لیے اب بہتر حکمت عملی کی طرف جانا ہوگا، جس میں خصوصی طور پر آئی جی صاحب ہیں جو کہ بہت زیادہ فیم بھی ہیں، ٹک ٹاک پہ نظر بھی آتے ہیں، ان کو مؤثر پالیسی اپنانی پڑے گی اور ڈاکوؤں کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اگر جواب نہیں دیا جائے گا تو پھر پولیس جو ہے اس کا مورال بہت جو ہے وہ ڈاؤن ہوگا۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔